دہلی کے شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ اگر کوئی اس کا چہرہ صبح کے وقت دیکھ لے تو اس کا سارا دن بدحالی میں گزرے گا، اور چند ایسے توہماتی واقعات بھی ہو گزرے تھے۔ جب شہنشاہ کو لوگوں کے تصور کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے حقائق تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس رات اس نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے سونے کے کمرے میں سویا ہوا ہے، اور شہنشاہ نے اس کے چہرے کو صبح ہی صبح دیکھ لیا۔ دوپہر تک ہر ایک کام ٹھیک ٹھاک ہوا، مگر بعد از دوپہر جو ہی وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھا تو اتفاق سے اوپر کے کھانے کی پلیٹ میں چھت سے ایک چھپکلی گر گئی۔ تو شہنشاہ اٹھ گیا اور کہا، لعنت ہے، میں نے اس شخص کا منحوس چہرہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے میرا کھانا خراب ہو گیا۔ شہنشاہ نے دربار منعقد کیا اور فرمایا، کل صبح اس شخص کو پھانسی پر لٹکا دو۔ جب بیربل کو شہنشاہ کے اس شخص کے فیصلے کے بارے میں علم ہوا تو نہ صرف اس کو پھانسی سے بچانے کا منصوبہ بنایا بلکہ اس کو غربت سے نکالنے کا بھی سوچا۔ بیربل اس شخص سے جیل میں ملا اور اس سے کہا، تمہیں پھانسی دینے سے قبل تمہاری آخری خواہش پوچھی جائے گی تو تم ان سے وہی کہنا جیسے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر بیربل نے اس کے کان میں کچھ بتا دیا۔ اگلی صبح جب اس شخص کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو افسران نے حسب معمول اس سے دریافت کیا، کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس شخص نے خاموشی سے جواب دیا، میں لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ نے صبح کے وقت پہلی چیز کے طور پر میرا چہرہ دیکھا اور اس نے اپنا دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، اور جب میں نے صبح شہنشاہ کا چہرہ پہلی چیز کے طور پر دیکھا تو مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ مجھے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا میری ہر ایک کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ شہنشاہ کا چہرہ کبھی نہ دیکھیں، خاص طور پہ صبح صبح، ورنہ انہیں بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ افسران پریشان ہو گئے۔ بہرحال شہنشاہ کو اس شخص کی آخری خواہش کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری تھا۔ شہنشاہ اس کی آخری خواہش کے بارے میں علم پا کر بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے افسران کو حکم دیا اس شخص کو شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو ہی وہ شخص شہنشاہ کے سامنے لایا گیا تو شہنشاہ نے فرمایا، کس نے تمہیں اس طرح بتانے کے لیے کہا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ بیربل ہوگا، دوسرا کوئی نہیں۔ چونکہ بیربل نے تمہاری جان بچانے کی کوشش کی ہے تو میرے احکامات یقیناً غیر منصفانہ ہوں گے۔ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ پھر شہنشاہ نے خزانچی کو بلایا اور اس شخص کو مال و دولت سے نواز دیا۔